اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ عید الاضحیٰ اور حضرت ابراہیم کا قربانی کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچاننے والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر آیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبی پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ترجمہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام
پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری جلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیے جنت سے ایک مینڈا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا ہو واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا ذبح فرمایا تھا اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مینڈا جنت سے آیا تھا اور یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ حضرت سفیان بن یوانہ فرماتے ہیں، اس مینڈے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ یاد رہے، اگر کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح کرے گا تو سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کے بنا پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت رہے گی اور مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔